الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اور یہ جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو کمزور پڑنا ہے اور نہ غمگین ہونا ہے۔ اگر تم مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ تو یہ مومن ہی کو تو خطاب فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن رہو گے تو پھر تم سربلند رہو گے، کیونکہ ابھی پاکستان اور انڈیا کی ایک جھڑپ ہوئی تھی اور ابھی بھی آثار ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن کچھ قرآن کریم ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے جنگ کے حوالے سے، اس بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو یہ مومن ہونے کا، ویسے تو مومن کی کچھ صفات ہوتی ہیں، عام حالات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جنگ کی حالت میں مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ قرآن شریف نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمائی۔ مثلاً اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اس کے بعد کفار تو چلے گئے واپس، لیکن جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، واپس کیوں آ گیا، ہمیں تو ان کو ختم کر کے آنا چاہیے تھا، ان کو مزید نقصان پہنچانا چاہیے تھا۔ تو وہ پھر واپسی کی تیاری کرنے لگے، اور پھر مسلمان جو تھے ان کو یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ دوبارہ آنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچ چکا تھا، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے تھے، مسلمانوں کے اوپر غم کی کیفیت طاری تھی۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے کیا کیا، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے، یعنی واپس نہیں گئے، اور نہ آپس میں کوئی بات چیت شروع کی کہ اب کیا ہوگا، بلکہ ان کی زبانوں سے کیا نکلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قرآن شریف میں نقل کر دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یہ تربیت ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی صحابہ کرام کی، کہ ان کے دلوں میں توحید پوری طرح رچ بس گئی تھی کہ اگر اتنا نقصان ہونے کے باوجود مزید ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، جب انہیں پتہ چلا کہ پھر ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، کہ آپ وہ بہترین کا احساس ہے، یعنی وہی ہماری مدد کرے گا۔ یہ مسلمان کی ایک صفت، مومن کی ایک صفت بتا دی جو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ مومن جو ہے وہ، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہو گئے۔ تو یہ واقعی مومن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں ڈرایا جا رہا تھا، انہیں کہا جا رہا تھا جب یہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے قال لهم الناس، کہ ان لوگ، کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو تم ڈرو کہ دوبارہ سے جمع ہو رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو بجائے ڈرنے کے کیا ہوا فزادہم ایمانا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی دشمن کی طرف سے، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اس صورت میں ہمارے دلوں میں لڑائی کا جذبہ جاگنا چاہیے، اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اگر ہم بھی اس میں حصہ لے سکیں تو ہم بھی حصہ لیں۔
اور ہمارا بھی ایمان بڑھ جانا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں مزید مومنین کی صفات بیان فرما دی، کیونکہ یہاں خطاب کس طرح کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے مومنوں، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ پہلے تو حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی آزمائش کی، فتنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس میں سے ہو کر نکل جاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر جنگ آپ پر مسلط ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے یا ڈر رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں، جیسے آج کل یہ ہوا تھا کہ اپنے موبائل چارج کر لیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ یہ حملہ ہونے والا ہے، اپنے اپنے موبائل چارج کر لیں۔ تو ہمارا ایمان یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہماری زندگی کی ضمانت جو ہے وہ موبائل میں رکھی گئی ہے، اور وہ چارج ہوگا تو زندگی کی ضمانت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ تو یہ کن کو حکم ہو رہا ہے؟ اصل میں جو حکم ہو رہا ہے مجاہدین کو، جو جنگ میں ہیں، کہ ان کو جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو حکم ہو رہا تھا۔ تو اب ہمارے لیے اس میں کیا سبب ہے؟ تو ہم تو جنگ میں موجود نہیں ہیں، ہم تو کوئی جے پین نہیں اڑا رہے، نہ کسی ٹینک پر بیٹھے ہیں، لیکن ہماری زبان ذکر کر سکتی ہے، اور یہ ذکر کس کو فائدہ دے گا؟ ہم سب کو فائدہ دے گا، ان کو بھی جو میدان جنگ میں ہیں، اور ہم سب کو بھی فائدہ دے گا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ عام ہو گیا، ہم سب کے لیے ہے، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرائط بتا دی کہ ثابت قدم رہو گے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، یعنی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں مزید کچھ ہدایات مل گئی کہ ایسی صورت میں جب جنگ مسلط ہو جائے اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ عام حالات میں بھی یہی حکم ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور آگے آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم بات ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور ہم نے اس دوران کچھ جھگڑے دیکھے آپس میں ہوتے ہوئے کہ جی فوج ایسی ہے، ہماری فوج ایسی ہے، لوگوں نے فوج پر، حالانکہ یہ موقع نہیں تھا، کسی اور موقع پر آپ تنقید کر لیتے، کیونکہ یقیناً کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن جب دشمن سے مقابلے کا موقع آ جائے اس وقت سب کو ایک ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایسی باتیں جو بھی کرے نہ تو ہمیں خود پھیلانی چاہیے، نہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کسی کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ ایسے موقع پر سب کو ایک دیوار بن جانا چاہیے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، کتنی اہم بات تھی جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی کا باعث بنی کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور جتنی جنگوں میں مسلمان ہارتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں، تاریخ میں، کہ مسلمان بہت مضبوط تھے اور دنیا کی کتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن بیچ میں ایک آدمی اٹھا کہ یہ تو میرا حق ہے اور اس پہ تو میں قبضہ کروں گا، اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی پارا پارا ہو گئی حکومت۔ تو جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام کرو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا،
اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا. یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تیاری نہیں کریں گے، بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی حیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی. ابھی تم انہیں نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہ مومن ہونا اپنی جگہ، لیکن جنگ کی پوری تیاری کرنا، ہر وقت تیار رہنا، اور ساز و سامان، اسلحہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں اس کی تیاری رکھنی ہے. تو ان تمام آیات سے جو اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو کیا ہے، جن میں کامیابی کی شرائط کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی ضمانت دی. یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ کیسی بھی مشکل حالات ہوں، کیونکہ جن آیات کا حوالہ دیا گیا وہ جنگ احد کے حالات تھے جو بہت ہی مشکل تھے، مسلمانوں کے اوپر بہت ہی مشکل وقت آیا ہوا تھا. ایسے حالات میں کیا حکم تھا کہ دشمن سے ڈرنا نہیں ہے، اور ایمان کا اور بڑھ جانا، یعنی اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اس وقت ایمان کو اور بڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے کامل توکل ہونا، اور زبان سے بے اختیار نکل جانا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ یہ ایک ورد، یہ ایک وظیفہ ایسا ہے جو جنگ کی حالت میں ہماری زبان پر رہنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر یہ کہ پوری تیاری کرنی چاہیے، اور جب جنگ ہو جائے تو کیا ہدایت ہے؟ ثابت قدم رہنا چاہیے، ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، متحد ہونا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمیں آیات سے پتہ چلتی ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ تو آیت میں بتایا گیا کہ کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، ان باتوں سے روکا گیا. تو جنگ کی حالت میں ویسے تو بڑے 30 مارکان بن جاتے ہیں، لیکن جب جس کے اوپر پڑتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کتنی بری اور خطرناک چیز ہے. تو بری اور خطرناک چیز تو ہے، لیکن ہمیں کمزور نہیں پڑنا اور غمگین نہیں ہونا اور دشمن سے ڈرنا نہیں ہے. اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں، یا یہ کہ ہم پریشان ہیں، گھبرا گئے ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی آٹا خرید لو، چاول خرید لو، تیل خرید لو، اور موبائل کا چارج. اس زمانے میں موبائل کا چارج ہونا بہت ضروری ہو گیا، پہلے زمانے میں آٹا آنا ضروری ہوتا تھا. تو یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہمارے ایمان کہاں کھڑے. تو بھائی اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. جو صحابہ کرام کا عمل تھا نا، اس سے ہمیں کچھ شرم بھی آنی چاہیے، کچھ سیکھنا بھی چاہیے. جب ان کی زبان سے نکلا تھا کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس وقت انہیں کیوں نہیں خیال آیا کہ ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کچھ کھانے کو ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ تو انہیں یہ باتیں سوچنی چاہیے. پھر تیسری بات، نہ کرنے والے کاموں میں کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، ورنہ ہم کمزور پڑ جائیں گے. اچھا، تو اسی طرح ہم نے کیا کیا افسوسناک حرکتیں کی، جیسے موبائل جلدی سے اپنے موبائل چارج کرنے ہیں، اور کس کی طرف سے اڑائی جا رہی ہے خبریں کہ یہ کسی آرمی کے میجر یا پتہ نہیں کرنل کس نے یہ میسج بھیجا ہے کہ اپنے موبائل چارج کرنے آدمی سر پکڑ لیتے ہیں. پھر یہ کہ ایمرجنسی نمبرز کی لسٹ بھی شیئر ہونی شروع ہو گئی واٹس ایپ پر کہ یہ ایمرجنسی نمبر یہ ہے، کچھ ہو جائے. یعنی ہم نے پوری ہارنے کی پوری تیاری کر لی تھی. پھر ویڈیوز بنا کے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالنا کہ جی فلاں جگہ ایک ڈرون آ کے گرا ہے اور فلاں جگہ. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرنے والی بات ہے کہ فلاں جگہ حملہ ہو گیا اور فلاں، اور اس میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. بس ویڈیو بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں. کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی سنا ہے کہ فلسطین کی ویڈیو بھی ڈال دی گئی، کوئی کہیں اور کی ویڈیو ڈال دی گئی. کوئی امریکہ کی ابھی کل پتہ چلا کہ وہ ایک کسی نے کلپ بھیجا کہ چائنا جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے، کھانے کا سامان بھیج رہا ہے.
چیک کیا تو پتہ چلا وہ فلسطین کی نہیں تھی، وہ امریکہ کی ویڈیو تھی، وہ کہیں پہ کھانے کا سامان گرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فتح کی خوشی منانا، تو کیا ہمیں کچھ ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یا صحابہ کرام کے دور میں کبھی ہم نے کہ انہوں نے فتح کی خوشی منائی ہو اور رات کو ریلیاں نکل رہی ہیں، موٹر سائیکلیں نکل رہی ہیں، جھنڈے نکل رہے ہیں، یہ سب ہمیں نہیں ملتا۔ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی فتح مکہ کے وقت، کتنی بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، کوئی تکبر، کوئی فخر کے آثار نہیں تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دشمن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ جو آج کل میمز بنتے ہیں اور ویڈیوز بنتی ہیں کہ ہم عجیب عجیب لوگ، مولانا طارق جمیل نے اس پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کم اسباب کے باوجود کامیاب کر دیا۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی، پیسہ، ان کی بڑی فوج، ان کے مہنگے ہتھیار، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری صلاحیت تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ تو اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ کہ وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور دشمن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ مذاق نہیں اڑاتا، چاہے دشمن کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر احسان کر دیا، اس احسان کو مانیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آگے کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی اطیع اللہ اطیع رسول پہ توجہ دیں، اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، عافیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ رکھیے، یا اللہ ان کے اوپر عافیت کی چادر ڈال دیجیے، یا اللہ دشمن کو کا منہ کالا کر دیجیے، یا اللہ باطل کا منہ کالا کر دیجیے، یا اللہ حق کا بول بالا کر دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔